إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 12 اپریل 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 128 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور اے مسلمانوں وہ وقت یاد کرو جب تم قلیل تعداد میں تھے، بہت تھوڑے تھے، یعنی مکی دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بمشکل 13 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 125 بندے مسلمان ہوئے تھے، اور وہاں مسلمان بہت کمزور تھے، ہر وقت جان کا دھڑکا لگا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ چیز یاد فرما رہا ہے اور مسلمانوں کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، اور بڑی بے بسی کے ساتھ زمین میں زندگی گزار رہے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، اور ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ نہ آ کر اچک لیں ہمیں. فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی. وأیدکم بنصرہ، اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی. ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی تاکہ تم شکر ادا کرو. اب طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مکی دور کی طرف اشارہ ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. اس کو ہم اپنی پاکستان کی ہسٹری پہ بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ ایک وقت برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر وہ بھی تھا 1947 سے پہلے کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد میں تھوڑے تھے. آج بھی سب کانٹیننٹ میں 20% مسلمان ہیں اور 80% ہندو ہیں، اور ہمیں بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلا گیا تو پیچھے 1 مین 1 ووٹ کے تحت تو ہندو ہم پر حکمرانی کریں گے. اور جس طرح ہم نے 1000 سال تک تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہندوؤں پر حکمرانی کی، اب ہندو 1 پرسن 1 ووٹ کے تحت ہم پر حکمرانی کریں گے اور اپنے پچھلے بدلے اتاریں گے. تو پھر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ ملک پاکستان مانگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم نے خیانت کی، اور وہی ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اس وقت کے مسلمانوں کو ڈرایا گیا اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا نظام قائم کرنا ہے تمہیں، اور اس اعتبار سے مکی دور کے اعتبار سے مسلمانوں کو مدینے میں ایک ریاست مل گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب مکے میں تھے تو اس وقت تو تمہارے پاس حکومت نہیں تھی، اب کسی درجے میں ریاست ملی ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ 2 ہی ریاستیں ہیں جو نظریاتی ہیں، یا تیسری بھی ایک کہہ لیں. نمبر 1 پاکستان،
ایک نظریاتی ریاست قائم ہوئی اس بنیاد کے اوپر 1947 کے اندر. نمبر 2 اسرائیل ایک نظریے کے اوپر 1948 کے اندر قائم ہوا یہودیت کی بنیاد پر. یا تیسرا ایک اسلامی انقلاب 1979 میں جو ایران کے اندر آیا، وہ بھی ایک نظریاتی تھا، اور وہاں اس وقت جو حالت ہو چکی تھی مسلمانوں کی، تو یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم نظر آتا ہے کہ 50s میں جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی برپا تھا ایران میں، آج ہمارے ملکوں میں آج بھی 2014 12 اپریل کی آج کی ڈیٹ میں بھی وہ نہیں ہے. لیکن محنت رنگ لائی، اور 20 سال کی دعوت و تبلیغ کی محنت کے بعد وہاں پر ایک اسلامی انقلاب آیا. ان سے ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو اسلام کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 3 سٹیٹس جو ہیں وہ اسلام کی بنیاد کے اوپر قائم ہوئی. تو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب دیکھنا خیانت مت کرنا. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے آپس میں بھی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت مت کرنا جبکہ تم جانتے بھی ہو. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، حقدار کو اس کا حق دینا ہے. اب یہ جب ہم آیات پیش کرتے ہیں آج کے ماڈرن ایج کے لوگوں کو، اور بقول مولانا مودودی رحمہ اللہ جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مودودی نے کہا کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں یہ بات کنسنسس کے ساتھ مانی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا. لیکن اس میں پھر ایک لوز بال بھی چھوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی قانون ایسا سامنے آئے گا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی سفارشات پیش کرے گی. یعنی جو پنجابی کہتے ہیں لمکاؤ، وہ کام کر دیا گیا. بہرحال جو اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے. آئین کے اندر 62-63 بڑی اچھی شک ہے کہ امانت دار اور وعدہ وفا شخص بے ایمان جو نہ ہو وہی اہل ہوں گے پارلیمنٹ کے. اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا لیکن شک تو موجود ہے. وہ تو قرآن و حدیث میں بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، مسلمان عمل نہیں کر رہے، تو قصور تو مسلمانوں کا ہے. اسی طریقے سے ہماری سیاسی جماعتوں کا یا پارلیمنٹ کا، ان لوگوں کا قصور ہے. اس میں جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن آج کل جو ٹی وی اینکر پرسن ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے عجیب و غریب ڈسکشنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کون سا اسلام نافذ کیا جائے، سنی اسلام، شیعہ اسلام، حنفی اسلام، اہل حدیث اسلام، دیوبندی اسلام، بریلوی اسلام، کون سا اسلام. تو واقعی یہ پارشلی بات تو درست ہے کہ آج مسلمانوں میں فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے کافی دوریاں آ چکی ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اکثر چیزوں پہ تمام مکاتب فکر کا کنسنسس ہے. مثلا بینکنگ کا جو سود ہے اس کو تو کوئی مکتب فکر نہیں کہتا کہ یہ حلال ہے، نہ بریلوی کہتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع، سب کے سب اس پہ متفق ہیں کہ یہ حرام ہے. اور قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیات کے تحت اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو سود سے تو کام شروع کیا جائے. ام الخبائث جو ہے پوری دنیا کی اکانومی کے اندر سب سے بڑا جو آپ سمجھیں کہ ڈرا بیک جس کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے وہ سودی نظام ہے. اور پریکٹیکلی ملیشیا کے اندر اسلامک بینکنگ نافذ ہے. پاکستان کی تو جعلی اسلامک بینکنگ ہے، نام صرف اسلام کا ہے، باقی قوانین تو وہی ہیں. پریکٹیکلی لوگوں نے یہ چیز لرن کر لی ہے کہ منی اگینسٹ گڈز یہ کامیاب بینکنگ ہے، اور یہ جو سودی بینکنگ ہے یہ منی اگینسٹ منی ہوتی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ. کاروبار نہیں، پیسے کے بدلے پیسے. کاروبار کیا ہے کہ جس نے کاروبار کھولنا ہے اس کو سود پہ قرضہ دو، زیادہ سود کے ریٹ کے اوپر، اور وہ جو آپ کو سود دے اس میں سے کچھ سود جو ہے وہ آپ اس کو دے دیں جس نے بینک میں پیسہ جمع کرایا، یعنی اسی گندگی میں سے نکال کے گند دوسرے کو. تو سودی نظام تو ختم کیا جا سکتا ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر تو اسلام میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے تاکہ نیک نیتی حکومتوں کی شو ہو کہ واقعی وہ اسلام نافذ کرنا چاہتی ہیں. اسی طریقے سے کرپشن، آئین کی شک 62-63 جو پاکستان کا آئین ہے اس کے تحت جو کرپٹ آدمی ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. تو کرپشن کو تو ختم کیا جا سکتا ہے. اس قسم کی کئی ایک چیزیں. لیکن وہی بات کہ اس امت کا فتنہ مال ہے. جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث
کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی مین فتنہ تھا، اور میری امت کا وہ بڑا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے. اور وہی دیکھ لیں اگلی آیت میں بھی آیا ہے، جو چیزیں اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہیں اسلامی نظام میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب جان لو کہ بے شک مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. یہ پنجابی والا فتنہ نہیں ہے، یہ عربی والا فتنہ، یعنی آزمائش ہے. تمہاری جانچ اس کے ذریعے کی ہے. کسی کو مال دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا، کسی کو اولاد دے کر ازمایا، کسی کو اولاد نہ دے کر ازمایا. تو مال اور اولاد تمہارے لیے جانچ ہے، کسوٹی ہے، کرائٹیریا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. یعنی اللہ کے پاس جو اجر موجود ہے اس کی طرف کوشش کی جائے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے اگلی الہامی کتابیں ہوں یا یہ قرآن ہو، ایک ہی بنیادی دعوت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر بھی ہے. نہ صرف بہتر بلکہ ہمیشہ رہنے والی. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ پیدا کر دے گا تمہارے اندر حق اور باطل کی تمیز. جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فہم عطا ہوگا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے، عظیم فضل فرمانے والا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب کہ کافر تمہارے بارے میں خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں. او یقتلوکا، یا محبوب تمہیں قتل کر دیں، شہید کر دیں. او یخرجوکا، یا تمہیں جلا وطن کر دیں. یہ تین طرح کی سازشیں دار الندوہ میں بیٹھ کے ابو جہل، اور ابو جہل کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان اور اس کی پوری پارٹی کیا کرتی تھی. اور میں نے جو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ قطر والوں نے جو 30 اقساط پر عمر سیریز عربی کے اندر ڈاکومنٹری بنائی ہے، بلکہ ایک فلم بنائی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک. اس میں وہ کمال انداز میں انہوں نے وہ بیٹھکیں دکھا دی ہیں جہاں پر یہ معاملات ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ سازشیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ خفیہ تدبیریں اور مکر کرتے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی ایک اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی ڈیسیژن کر دے تو اس کے مقابلے پہ کسی کی چال چل نہیں سکتی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے بہت کچھ سن لیا. آیات 13 سال ہو گئے مکی قرآن سنتے ہوئے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قرآن کے ساتھ کا کلام لے کے آ سکتے ہیں. لیکن بس دعویٰ کر دیا. دعویٰ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، پریکٹیکلی کوئی سامنے نہیں آیا. سورۃ الکوثر ایک آیت کا چیلنج آیا سورۃ البقرہ میں، ایک سورت کا، اور کہا اس سے ملتی جلتی کوئی سورت لے آؤ. آخری چیلنج، اگر تم سچے ہو تو سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس کے مقابلے پہ بھی کوئی سورت نہیں لا سکے. بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو بات آج کل لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا جاہل ہے وہ اتنا ہی بڑا کانفیڈنٹ ہے. جس کو بالکل الف بے نہیں آتی وہ اتنا ہی اپنے نظریات کے اندر پختہ ہے، اور جس کو علم ہے اس کو شکوک و شبہات آتے ہیں، اور پھر وہ تحقیق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ حق دکھا دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. تو کہتے ہیں ہم بھی چاہیں تو اس قرآن کسی کتاب لا سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں. والعیاذ باللہ تعالی.
وَإِذْ قَالُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو، یہ وہی وقت جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو جہل نے بھی غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے حضور جو دعا کی تھی، یہ دعا نقل ہوئی ہے یہاں پر، اس وقت بھی پرٹیکولر اور اس سے پہلے بھی وہ دعا کیا کرتے تھے اپنی پبلک پر اسلام کا اثر ختم کرنے کے لیے. اور کیا کہتے تھے؟ اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے، سچ ہے تیری طرف سے، من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم تو اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اگر ہم واقعی غلطی کر رہے ہیں تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. اور وہ پھر عذاب کی پہلی قسط آ گئی نا غزوہ بدر کی شکل میں، لیکن بعد میں آئی، اس وقت نہیں آئی. اب وہ دعائیں کرتے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، ہو سکتا ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کے بھی دعا کرتے ہوں، یا اللہ اگر واقعی یہ محمد سچے ہیں اور قرآن سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، اور بارش کو نہیں ہوتی. پھر اپنی پبلک کو کہتے ہوں گے، اور یقیناً کہتے تھے کہ دیکھو ہم پہ عذاب تو کوئی نہیں آیا، اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ہیں. اور بالکل آج کل یہی منظر ہوتا ہے جب یہ مناظروں کے اینڈ پہ دونوں طرف کے مولوی بیٹھ کے تو وہ اینڈ پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو ہے وہ غلط ہے اس کے اوپر عذاب آ جائے، دونوں پہ نہیں آتا، پھر دونوں ہی ٹھیک ہوئے یا دونوں ہی غلط ہوئے. تو اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قانون یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری مرضی کے مطابق عذاب لے کے آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کر ان کو عذاب دیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ وقت کے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو اس علاقے سے نکال لیتا ہے جس علاقے پر عذاب آنا ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کو نکالا نا ان کی بیٹیوں سمیت، اور پیچھے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا. اسی طریقے سے قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا، قوم سمود کے بارے میں. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے نکالا اور ان کو لا کے سمندر میں غرق کیا. بالکل اسی سے ملتا جلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا کہ مشرکین عرب کو بھی ان کی بستی سے نکالا گیا اور میدان بدر میں لا کے ان کو عذاب کی پہلی قسط دی گئی، عذاب استیصال کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اگلے انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہواؤں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں آتا تھا، لیکن اس دفعہ قتال کی شکل میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب پر عذاب استیصال کی مختلف قسطیں بھیجی غزوات کی شکل میں. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کر ان کو عذاب دیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو کیوں کر عذاب دے جبکہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. مسلمان بھی اندر موجود ہیں، اور کتنے ایسے سادہ لوگ مسلمان تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا بھی ہوا تھا، عذاب آتا تو وہ بھی بیچ میں آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن ڈیسیژنز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ اس وقت کے اوپر عذاب لے آئے گا. وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے؟ عذاب کے تو یہ مستحق ہیں. وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو وہاں سے نہ مکے سے صرف نکال دیا بلکہ وہاں پر حج اور عمرے پر آنے پر بھی پابندی لگا دی، جو پورے عرب کے اندر کسی پہ پابندی نہیں تھی مسلمانوں پہ لگا دی. وما کانوا اولیاء، اور نہ یہ مسجد حرام کے متولی ہیں، مجاور بنے ہوئے ہیں، زبردستی متولی بنے ہوئے ہیں، لیکن مسجد حرام کے یہ تو متولی نہیں ہے جو کہ خود شرک کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اصل متولی کون ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی تو نہیں ہوں گے مگر پرہیزگار لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. وما کان صلاتهم عند البیت، اور ان کی نماز نہیں ہوتی بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاء، سیٹیاں بجاتے ہوئے، وتصدیہ، اور تالی بجاتے ہوئے. یہ ان کی نماز کا سٹائل تھا. اور طواف بھی سب سے اونچا طواف ہوتا تھا جو برہنہ طواف کرتے تھے، وہ سورۃ الاعراف میں گزر چکا
ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح پیدا کیا تو ہم بالکل اسی حالت میں تمام کپڑے اتار کے طواف کریں گے، یہ سب سے اونچا طواف ہے۔ وہ تو پھر جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں 8 ہجری میں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امیر حج بنا کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیا۔ اس موقع پر پیچھے آیات سورہ التوبہ کی نازل ہوئیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مولا کا مطلب دلی محبوب، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونے چاہیے۔ جامعہ ترمذی کی، مسند امام احمد کی اور باقی احادیث کی کتابوں میں حدیث متواترہ ہے۔ تو ان کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سورہ توبہ کی وہ آیات تلاوت کی، کیونکہ مشرکین عرب میں یہ بات اسٹیبلش تھی کہ کسی بھی سردار کی طرف سے اس کا سب سے قریبی رشتہ دار یہ کام کرے گا، اسی لیے جب بھی امپورٹنٹ کوئی ڈیسیژن ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کے سپرد کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف ہجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بسترے پر لٹایا اور کہا کہ میری طرف سے تم نے مانتے ہیں یہ واپس کرنی ہے۔ اسی طریقے سے امیر حج اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس معاملے میں سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کو جا کر میرا پیغام دو، اور تم نے وہاں پر یہ میدان عرفات کے اندر یہ آیات تلاوت کرنی ہے سورہ توبہ کی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، کیونکہ عذاب استیصال تھا یہ۔ جیسے اگلے انبیاء کا انکار ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے اینڈ پہ عذاب آتا تھا، تو اب تو اتنے سال گزر چکے تھے، تقریباً 20 سال گزر چکے تھے، تو عذاب تو آنا تھا۔ لیکن الحمدللہ تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور 2/3 قرآن کے اندر جو کفار کے لیے دھمکیاں تھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا اور وہ ان کے حق میں جو ہے وہ رحمت ثابت ہوئی اور انہیں اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے مجاہد بن گئے۔ بہرحال تو وہاں پر وہ برنا طواف، تو سیدنا علی نے وہاں پر یہ بھی اناؤنسمنٹ کی آن دا بہاف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے بعد کوئی برنا طواف بھی نہیں کرے گا خانہ کعبہ میں۔ تو ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ سیٹیاں بجاتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے برنا طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ان کی نمازیں ہیں اور یہ متولی بنے ہوئے خانہ کعبہ کے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو اس عذاب کا مزہ اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ عذاب کون سا آیا؟ یہ آیت ثبوت ہو گئی کہ وہ عذاب استحصال کی پہلی قسط غزوہ بدر، دوسری غزوہ احد، اور وہ پھر بعد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہوا، شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تیسری قسط جو ہے وہ غزوہ خندق کی شکل میں، اور پھر صلح حدیبیہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ ہو گیا۔ تو یہ پہ ذکر آ گیا یہاں پر کہ یہ عذاب کا مزہ اب غزوہ بدر کی شکل میں چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، بے شک جو کافر ہیں وہ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ مسلمان اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو کافر بھی کمیٹڈ تھے، وہ شیطان کے راستے میں مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب یہ 1000 کا لشکر غزوہ بدر میں آیا اور ان کے ساتھ ساز و سامان تھا، خرچہ کر کے آئے، روزانہ 10 اونٹ نہر ہوتے تھے، 1000 بندے کی روٹی پکانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ اس لیے اتنے زیادہ اونٹ، 700 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے، تو وہ خرچ کر رہے تھے شیطان کے راستے میں، مخالفین نے اسلام کی صورت میں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور یہ آندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، اور واقعی انہوں نے اگلی جنگوں میں بھی خرچ کیا۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ، لیکن الٹیمیٹ انجام یہ ہوگا کہ یہ ان کا مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ کامیابی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہوگی۔ اب یہ دیکھ لیں پریڈکشن کس وقت ہو رہی ہے، یہ 2 ہجری کے اندر، غزوہ بدر کے متصل بعد یہ سورہ الانفال نازل ہوئی ہے، اور اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹوٹل عرب ریولوشن آندہ 8-10 سال میں آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ پریڈکشن کی، پروفیسی، اور وہ پوری ہوئی۔ ثم یغلبون، اور وہ پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ کیا مغلوب ہوئے؟ عسکری طور پہ بھی مغلوب، اور اسلام سے ہی مغلوب ہو گئے، خود اسلام قبول کر لیا، اسلام ان پر غالب آ گیا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا جان بوجھ کر، وہ جہنم کی طرف پھر اکٹھے کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اب کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، وہ ساتھ ساتھ قتل ہوتے گئے، غزوہ بدر میں بھی، غزوہ احد کے اندر بھی، غزوہ خندق میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہا ہے سارے معاملات؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
کہ جو ناپاک لوگ ہیں ان کو پاک لوگوں سے الگ کر دیں ان آزمائشوں کے ذریعے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر خبیثوں کو بعض خبیثوں کے ساتھ جمع کر دیں. یعنی جہنم میں تو انہوں نے الٹیمیٹلی سارے خبیثوں نے ایک ہی جگہ پر جمع ہونا ہے، شیطان کے پیروکاروں نے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر ان سب کے سب لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر ان سب کے مجموعے کو دوزخ میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. قل للذین کفروا ان ینتہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافرو اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو پہلے ہو چکا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی. اور قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات آئی وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم ہر حال میں رحم ہی کریں گے. تو اب بھی موقع موجود ہے، لیکن وَإِن يَعُودُوا، اگر تم پھر لوٹے، پھر تم نے پیغمبر کی مخالفت کی، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو پھر ہم اسی جو پہلے جو نافرمان گزرے ان پر جو ہماری سنت رہی وہی تم پر دہرائیں گے. یعنی تم پر پھر عذاب کی اگلی قسط آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور بعض لوگ اڑے بھی رہے، اور بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ آخری جنگوں تک شامل رہے اور پھر الٹیمیٹلی اسلام نصیب ہو گیا، جس کی سب سے بڑی نمائندہ مثال ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف رہے. ابو جہل تو پہلی جنگ میں مارا گیا، غزوہ بدر میں، اس کے بعد ساری جنگوں میں لیڈرشپ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اب آ رہی ہے جناب قرآن پاک کی ایک اہم ترین آیت، بہت اہم آیت، اور یہ آیت سورۃ البقرہ کی 193 نمبر آیت ہے، اور سورۃ الانفال میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ 39 نمبر آیت ہے. اب ہماری ساری گفتگو اسی آیت کے اوپر ہوگی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ 9واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. پہلے یہ آیات پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو ان ڈیٹیل بریف کرتا ہوں. آج کے دور کے اعتبار سے جو فتنے اٹھے ہوئے ہیں مختلف مسلمانوں میں اختلافات کی شکل میں، چاہے وہ جہادی تنظیموں کے ذریعے ہو، یا سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہو، یا فوج کے ذریعے ہو، یا لسانی پارٹیوں کے ذریعے ہو، یا فرقہ وارانہ جماعتوں کی وجہ سے ہو، یہ سارے فتنے جن کی بنیاد پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ تصویر کا صحیح رخ اس حوالے سے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی مکمل طور پہ اسلام غالب ہو جائے. تو اب یہ وار مسلسل جاری رہی غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک. وار بیچ میں رکی نہیں ہے، وار مسلسل تھی. ہاں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آئیں، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف خندق، یہ میدان جنگ سجے، لیکن مسلسل جنگ کی کیفیت رہی 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے تک. بیچ میں تھوڑا سا سکون آ گیا 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا، 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر، 3 ہجری میں غزوہ احد، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر بھی ہو گیا، یہودیوں پہ فتح نصیب ہوئی، اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک کے ذریعے مسلمانوں کی دھاک انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ گئی. 1.5 لاکھ کی فوج لے کر رومن امپائر کا ہیڈ آیا، لیکن وہ صرف 30,000 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ، آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس جوتیاں بھی پہننے والی مکمل نہیں تھی، لیکن وہ روب کھا کے بھاگ گیا. تو قتال جاری رکھو کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی فتح مکہ تک. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے. جو
قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ اور الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر، ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر مشرک اس کا برا مان جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر. فَإِنِ انْتَهَوْا، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کا اسلام ایکسیپٹیبل ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تم جونیئر ہو اور ہم سینئر ہیں. اسلام قبول کیا جائے گا اور برابری کے حقوق ملیں گے. ہاں مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں فرما دیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے تو جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا قربانیاں دی، بعد والے ظاہر ہیں کہ اس وقت تو سب کے سب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گیا تھا. لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے تھے اسلام میں. اور یہی وجہ ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی لوگ جو جوک در جوک اس وقت تو صحابیت کے درجے پر پہنچ گئے، اور بعد میں جوک در جوک ان میں سے کئی ایک قبائل مرتد بھی ہو گئے، اسلام سے نکل بھی گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے والعیاذ باللہ تعالی، اس جھوٹے پیغمبر کے ساتھ. اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا جن کے خلاف مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا اصل دوست ہے. اب یہاں پر جو مولا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. باقی جو مولا ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بھی مولا ہے. سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ، اس کے فرشتے جبرائیل اور تمام ایمان والے، یعنی ان کے دلی محبوب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان پر اولا ہے، ان کے قریبی دوست ہیں، اور ان امت کی مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. نعم المولا و نعم النصیر، تو کیا ہی بہترین پشت پناہ ہے اللہ، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے اللہ. اس پہ ہمارا الحمدللہ یہ 9واں پارہ بھی مکمل ہوا. اب ان آیات کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے. باقی جو ہمارا ٹائم رہ گیا تو میں وہی بات ریپیٹ کروں جو میں اکثر کرتا ہوں کہ قتال از دا سمم بونم آف اسلام، اسلام کا ہائیسٹ گڈ، جو ایمینول کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم کہلاتا ہے، سب سے اونچی اچھائی وہ ہے قتال. کہ کوئی شخص اپنے دین پہ اس طرح پختہ ہو اور اتنا کنوکشن والا ایمان رکھتا ہو کہ اپنی جان لے کر میدان جنگ میں اللہ کے حکم کے تحت آ جائے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے. اس سے بڑی تو قربانی ہو ہی نہیں سکتی. اسی حوالے سے میں نے سورۃ الانفال کے تعارف میں بھی 63 منٹ کی گفتگو کی تھی، مسئلہ نمبر 85 کے نام سے اہل سنت پاک .com پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، جس کا عنوان تھا قتال اور قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یعنی عذاب استیصال قتال کے ذریعے آیا کافروں پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یونیک. اور دوسری یونیک چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کے ٹینجیبل معجزات ہوتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے حسی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، لیکن دعوی نبوت اس قرآن کے اوپر تھا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی. اسی طریقے سے ایک اور گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر 25 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، قتال کی اہمیت اور اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت. وہ بھی تقریباً 35 منٹ کی گفتگو ہے. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قتال کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی ہے. بہرحال آج ہم یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 کے تحت انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو یہ 39 نمبر آیت، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، ان کافروں سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی فتح مکہ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے خالص ہو جائے، یہ دین اسلام غالب آ جائے. بالکل اسی سے ملتی جلتی آیت انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 بھی ہے، لیکن اس میں ہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس میں آیا كُلُّهُ لِلَّهِ.
یہاں زیادہ ایمفیسائز ہے. تو یہ دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث کے 5 طرق موجود ہیں. 5 طرق صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر پہ چیپٹر باندھا ہے، اس چیپٹر کے اندر وہ 5 احادیث لے کر آئے، اور میں ان کے نمبر بھی بتا دیتا ہوں. 3 احادیث لے کر آئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 کے تحت، اور 2 احادیث لے کر آئے سورہ الانفال کی آیت نمبر 39 کے تحت، جو ہم نے ابھی پڑھی، کیونکہ ملتی جلتی آیات ہیں. لیکن یہ 5 کی 5 احادیث ایک ہی حدیث کے مختلف طرق ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ساتھ. کچھ تابعین نے کچھ یاد رکھا تو ایک حدیث کو 5 دفعہ ریپیٹ کیا گیا. صحیح بخاری میں اس کے انٹرنیشنل نمبرنگ بتا دیتا ہوں: 4513، 4514، 4515. یہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 کے کانٹیکسٹ میں. اور اگلی 2 طرق ہیں 4650 اور 4651. یہ سورۃ الانفال کی جو ہم نے آیت پڑھی 39 نمبر، اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے. یہ 5 احادیث، اب یہ بہت کریٹیکل احادیث ہیں، لہٰذا میں نے اب صحیح بخاری جو ہے وہ آپ کے سامنے، اس میں سے میں لفظ بلفظ ان احادیث کو پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہمیں معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں. پہلے سورۃ البقرہ کے کانٹیکسٹ میں جو 193 نمبر آیت کے تحت، اسی آیت کے تحت الفاظ آئے، اور یہ پرٹیکولر واقعہ ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو مسلمانوں کے اندر اختلاف تھا. یعنی حجاز کے اوپر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کر لی تھی، اور شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کا قبضہ تھا، اور یہ آپس میں لڑتے تھے. ان فتنوں کے دور کی بات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فتنے کی بات ہے، اس کی نہیں ہے، اس میں موجود ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر والا فتنہ ہے، وہ فتنہ نہیں. وہاں تو معاملہ بالکل سیدنا علی کے ساتھ حق، اس میں تو انڈاؤٹیڈ ہے. وہ آج میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کروں گا تھوڑا سا اس حوالے سے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب فتنہ برپا ہوا، یعنی بنو امیہ جو ہے وہ چڑھائی کرنے والی تھی سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے. پہلی دفعہ یزید نے فوجیں بھجوائیں، لیکن اس وقت یزید مر گیا تو فوجیں واپس چلی گئی. پھر عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر حجاج ابن یوسف کو عبد الملک بن مروان نے بھیجا اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ 2 واقعات ہوئے. تو اسی زمانے کی یہ بات ہے کہ 2 شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے. عبداللہ ابن زبیر کا نام موجود ہے کہ ان کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یہ 4513 سے لے کے 4515 تک صحیح بخاری. عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں جب فتنہ اٹھا تو 2 اشخاص سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ کر رہے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ اور آپ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو آپ کو باہر نکلنے سے کس چیز نے منع کیا؟ آپ کیوں نہیں اس قتال کے اندر شامل ہوتے کسی ایک فریق کے ساتھ؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز نے باہر آنے سے منع کیا کہ اللہ نے مسلمان بھائی کا خون دوسرے مسلمان بھائی پر حرام کر دیا ہے. ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہی سورۃ البقرہ میں بھی آیا، سورۃ الانفال کے اندر، کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم قتل کرو، قتال کو جاری رکھو، حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو آپ بھی فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کے لیے نکلے. حالانکہ یہ آیات پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں تھی، مشرکین عرب سے قتال کرتے ہوئے، نہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ خلافت قائم ہو، صحیح بدماشی کے ساتھ نہیں، اس معاملے میں معاملہ الگ ہے. یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، لڑائیاں لڑی ہیں، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہا اور خالص دین اللہ کے لیے ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ قتال کرو، ہم نے قتال کیا اور اللہ کے لیے خالص دین ہو گیا، عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا، اور تم چاہتے ہو ان تقاتلوا حتی تکون
فتنۃ ویکون الدین لغیر اللہ، اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے سارے کا سارا، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اگلے ترک میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت تھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ ایک سال حج کرتے ہیں اور ایک سال عمرہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آج کل ہمیں بھی کچھ جہادی تنظیمیں کہہ رہی ہوتی ہیں جناب یہ کیا دعوت قرآن اور جناب دعوت الی التوحید اور دعوت سنت کی طرف، کتاب و سنت کا منہج، یہ کیا آپ نے باتیں یہ شروع کر دی ہیں؟ تو یہ آپ یہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے جہاد کو چھوڑ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جہاد کی رغبت دلائی ہے، یہ بھی کہتے ہیں ہمیں، اتنی آیات ہیں جہاد کے بارے میں۔ اچھا، آپ نے فرمایا، پھکی دی تھی عبداللہ ابن عمر نے، بالکل کڑوا آنسر، انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں جہاد نہیں آتا۔ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد۔ جہاد اسلام میں ضرور ہے، وہ داڑھی بھی اسلام میں ہے، لیکن داڑھی کے اندر پورا اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ بنیادی جو چیزیں وہ 5 ہیں جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کہا، اور یہ جو حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اب انہوں نے 5 گنوائی، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نمبر 1، نمبر 2 5 نمازیں قائم کرنا، نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسی لیے میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کیا آپ نے نہیں سنا سورۃ الحجرات کے اندر کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو گروہ زیادتی کرے اس کے ساتھ مل کر قتال کرو دوسرے کے خلاف؟ یہ عبداللہ ابن زبیر والا معاملہ چل رہا ہے، یا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مل جائیں، عبد الملک بن مروان کے ساتھ ملیں۔ اور دوسری آیت اس نے یہی پڑھی، سورۃ البقرہ والی اور سورۃ الانفال والی۔ کون سی آیت؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ آیت، دونوں آیتیں اس نے پڑھی۔ اب سنیں عبداللہ بن عمر نے آگے سے کیا جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ہم رسول اللہ کے مبارک عہد میں یہ سب کچھ کر چکے ہیں جبکہ اسلام قلیل تھا، آدمی اپنے دین میں آزمائش میں مبتلا کیا جاتا تھا اور ان کو قتل بھی کیا جاتا تھا اور عذاب بھی دیا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسلام غالب ہو گیا اور فتنہ باقی نہ رہا۔ انہوں نے کہا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہی کوئی دوسرا ٹوٹکا اس نے آزمانا شروع کر دیا، جیسے مجھ سے بھی آگے لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ اب انہوں نے نہیں کہا کہ جی یہ بزرگوں کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، جی آپ کیوں ڈسکشن کر رہے ہیں، حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہوئے تھے، شہید ہو چکے تھے، حضرت عثمان بھی شہید ہو چکے تھے، لیکن بھائی علمی جواب تو دینا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو مجھے تو جو حقائق ہیں وہ بتانے پڑیں گے، وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، میں کیسے چھپا جاؤں؟ تو عبداللہ بن عمر نے میں نہیں چھپایا۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی بتاؤ عثمان اور علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، حضرت عثمان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما چکا ہے، جو وہ غزوہ بدر میں بھاگ گئے تھے، وہ سورہ غزوہ احد کے اندر، وہ سورہ آل عمران کے اندر گزر چکا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جو ان کی غلطی تھی۔ اور رہا حضرت علی کا معاملہ، ان کا تو کیا کہنا، وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا علی کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گھر جو تم دیکھ رہے ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی کا گھر ہے جس کے خاوند تھے حضرت علی، یعنی ان کا کیا کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آل محمد تو مولا علی سے چل رہی ہے، تو ان کی فضیلت کا کیا کہنا۔ تو یہ اصل میں اس نے دوسری چال چلی کہ عبداللہ بن عمر سے کوئی ایسے کمنٹس، ایڈورس ریمارکس لیے جائیں، تو انہوں نے حضرت عثمان کا جو معاملہ تھا وہ کلیئر کر دیا، سیدنا علی کے بارے میں بھی کھل کے بات کی کہ میں، اگرچہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت نہیں کی اور وہ بعد میں پچھتاتے تھے جب بنو امیہ کے ہاتھوں سیدنا عبداللہ بن عمر شہید ہوئے، یہ صحیح بخاری میں کہ حجاج ابن یوسف نے نیزہ مروایا تھا ان کو،
वही बनु मैया जिनकी वजह से सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो न्यूट्रल हो गए थे और सैयदना अली का साथ नहीं दिया, उन्हीं के हाथों शहीद किए गए। और बाद में फिर वो रोते थे, काश मैंने उस वक्त मौला अली का साथ दिया होता, इस्लामी निज़ाम तो बच जाता। तो ये सूरतुल बकरा 193 नंबर आयत के कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी की ये 3 हदीसें 4513 से 15 तक। अब जनाब सूरतुल अनफाल आयत नंबर 39 जो आज हमने पढ़ी, उसके कॉन्टेक्स्ट में 2 हदीसें। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या तुमने अल्लाह की किताब में ये आयत नहीं सुनी? सूरह हुजरात, ये वही तुरक आ रहा है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 उसने पढ़ी कि जब कोई 2 मुसलमान गिरोह लड़ पड़े तो जो हक पर है उसका साथ दे के दूसरे के साथ क़िताल करो। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, मैं इस आयत की तावील करूंगा और लड़ाई नहीं करूंगा। ये मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि मैं उस आयत करीमा की तावील करूं कि जो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया। वो कहते हैं मैं उस आयत से डरता हूं जो सूरत निसा की आयत नंबर 93 है, वो तलावत की अब्दुल्ला बिन उमर ने। अब वो आप अपने कुरान पाक में 94 नंबर पेज के ऊपर आपके ब्लू वाले कुरान के अंदर, इसके अंदर वो आयत मौजूद है। अब्दुल्ला बिन उमर ने, अब देखें उस तुरक में ये नहीं था कि तलावत की हो, कुरान का जवाब उन्होंने कुरान से दिया। उनका मैं इस आयत पे क्यों ना अमल करूं, सूरत निसा आयत नंबर 93, और ये वही आयत है जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने 35 मिनट की गुफ्तगू की है, मसला नंबर 28 के नाम से, कत्ले मुस्लिम की मुजम्मत और खुदकश हमलों की शरई हैसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक्तुल मुमिनम मुतअम्मिदा, और जो कोई किसी मुमिन को कत्ल कर दे जानबूझकर। एक तो है कि एक्सीडेंट हो गया, जंग में फ्रेंडली फायरिंग हो गई, या रोड एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसा मामला हो गया, वो अलग मामला। जानबूझकर किसी मुमिन को कत्ल कर दे, फजज़ाउहु जहन्नमु खालिदन फीहा, तो उसकी सजा है दोज़ख में हमेशा हमेश रहना। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, मुसलमान के कत्ल की सजा। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और उस पर अल्लाह का गजब, वलअनहु, और उसकी लानत है, वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और ऐसे शख्स के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है जो किसी मुमिन को कत्ल कर दे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैं ये तुम्हारी जो ये हुकूमती जंगें हैं, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल मलिक बिन मरवान और यजीद की, इनमें मैं मुसलमानों के कत्ल में शामिल नहीं होना चाहता। और ये हुकूमती जंगें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगले तुर्क में उन्होंने कह दिया। ये मैं जो तुर्क पढ़ रहा हूं ये 4650 है, और 4651 के अंदर उन्होंने कहा ये तो मुल्क के लिए, दुनियावी जो हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं, इनकी जंग अल्लाह के लिए नहीं है, तो मैं ये आयत पे अमल क्यों ना करूं। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में यह क़िताल किया था जबकि इस्लाम कलील था और आदमी दीन के मामले में आजमाया जाता था। या तो वो लोग मुमिन को कत्ल कर देते थे या उसे बांध देते थे, हत्ता कि इस्लाम बकसरत फैल गया और फितना बाकी ना रहा। उनका ये है उस आयत की तफसीर जो तू हमारे ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा है। अब शुक्र है कि आजकल का कोई जिहादी पार्टी का कोई रुकन नहीं था, वो कहता है जी हजरत साहब तुम तो जिहादी मुनकर हो, इस्लाम तो ही निकल गया। हाँ, वो तो बिल्कुल क्लियर कट फतवा लगा देते, लेकिन उस वक्त इतनी शर्मो हया थी लोगों में कि लोग हक बात को कबूल करते थे। जब उस शख्स ने देखा कि अब्दुल्ला बिन उमर जो वो चाहता है उसके मुताबिक नहीं कह रहे, तो उसने हजरत अली और उस्मान के मुतालिक तज़किरा छेड़ दिया। ये वही बात आ रही है, और चलो हूं जरा चस्का ला लीजिए थोड़ा जा। तो कहा कि बताइए कि हजरत अली और उस्मान के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, अली और उस्मान के मुतालिक मेरा क्या ख्याल हो सकता है, रहा उस्मान तो अल्लाह ने उसे माफ कर दिया था ग़ज़वा उहद वाले मामले में, लेकिन तुम्हें वो बुरा लगा, तुम्हें नहीं हजम हुआ कि उस्मान को अल्लाह ने माफ क्यों कर दिया। और रहे सैयदना अली, तो वो तो रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं और आपके दामाद हैं। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का घर है जो तुम देख रहे हो, इस बेटी फातिमा के वो खावंद थे, उनके तो क्या कहने। अब अगला तुर्क 4651, सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैहि, भी ताबी लेकिन बहुत जबरदस्त,
شیعان علی میں سے تھے. شیعہ سے مراد پولیٹیکلی شیعہ، وہ رافضی نہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے قتل کروایا تھا، اور بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا، اور ظاہر ہے خواب ہی اب ذریعہ قیامت تک کے لیے غیبی خبروں کا، بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت. تو حجاج نے کہا کہ باقی لوگوں کے قتل میں تو کہ بدلے میں اللہ نے مجھے ایک دفعہ قتل کیا، لیکن سعید ابن جبیر کے قتل میں روزانہ مجھے اللہ تعالیٰ قتل کرتا ہے، اس نیک شخص کو میں نے قتل کیا. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ بن عمر ایک دفعہ ہمارے پاس آئے تو ایک شخص نے کہا کہ فتنہ کے قتال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے جنگ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس جانا فتنہ تھا، یعنی کہ وہ بڑی آزمائش تھی کہ آپ کافروں سے جا کے لڑیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جنگ کرنا تمہارے جہاد کی طرح کا نہیں تھا، تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو، تم تو حصول ملک کے لیے لڑتے ہو. اب یہ وہ بات آ گئی جو میں نے کہا تھا کہ یہ دنیاوی لڑائی تم لڑتے ہو جو تم معاملات کرتے ہو. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ 8 احادیث پیش کروں گا اور ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. پہلی حدیث گزر چکی ہے جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 5 طرق ڈسکس کر لیے. اب لفظ و لفظ انشاءاللہ تعالی یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں کافی حد تک معاملات کلیئر ہو چکے ہیں. اور بھائیو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ چاہے جہادی تنظیمیں ہوں آج کل کی، میں ساروں کو نہیں غلط کہتا، جو کافروں کے خلاف، ان کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے جنگ مسلط کر دی ہے جیسے افغانستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے ہم ان سے کافی معاملات میں اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر امریکہ مسلط ہے اور ان پہ اور تو کوئی چارہ نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر چور تیرے گھر میں گھس آئیں تو ان سے لڑ، اگر تو مارا گیا تو شہید ہوگا، اور اگر تو غالب آ گیا تو تیرے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے. ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کشمیر میں اتنے مسلمان مارے تو ہم اتنے ہندو یہاں پر مار دیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہے. قتل کے بدلے وہی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا، گنتی نہیں پوری کی جائے گی. یہ کوئی جہاد نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ فوج کے اوپر حملہ کرنا، ان کو کہنا یہ واجب القتل ہیں اور یہ طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور طاغوت کی ڈیفینیشن وہ تو پھر اب بات کہاں تک جائے گی. اب وہ باتیں میں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ پھر طاغوت تو پھر خلفائے راشدین کے بعد تو طاغوت شروع ہو گیا تھا، وہ تو صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں. اب میں وہ یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا ورنہ رخ بدل جائے گا دوسری طرف. جس کو ٹیسٹ لینا ہو تو میں اس کو بالکل طاغوت کا معاملہ کھول دیتا ہوں کہ طاغوت کب سے سٹارٹ ہوا ہے. اس طاغوت جو وہ نظام تھا اس نظام کو کوئی برا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مجھے ای میل کی جا سکتی ہے mirza_95@yahoo.com. تو میں صحیح مسلم کی 2 حدیثیں بھیجوں گا. مجھے القاعدہ کے لوگ اور الدولت الاسلامیہ کے لوگ اور اسی طریقے سے باقی جہادی تنظیم پاکستانی جو طالبان ہیں ان کے لوگ بھی بڑی حدیثیں کتابیں بھیجتے رہتے ہیں، لیکن میں صرف وہ 2 حدیثیں صحیح مسلم کی بھیجتا ہوں، اس کے بعد ان کا جواب ہی نہیں آتا. اور یہ مقصد نہیں ہوتا کسی کو ننگا کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر تم یہ طاغوت سمجھتے ہو اور اس کے خلاف کوئی معاملہ ہونا چاہیے تو پھر تم ذرا خود فیصلہ کرو کہ صحیح مسلم کی ان 2 احادیث کے تحت طاغوت کا معاملہ کب سے شروع ہوا ہے. معاملات کلیئر ہو جائیں. دوغلی پالیسی تو نہیں کہ اس وقت قانون اور اب قانون اور. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی اور اس کی سفارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، ممبر پہ چڑھے اور فرمایا تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے لیے 2 قانون ہوتے تھے، اشرافیہ کے لیے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. تو چوری یا قرآن پاک کے خلاف نظام قائم کرنا یا سینہ زوری یا گن پوائنٹ یا تلوار کے زور پہ مسلمانوں پر مسلط ہونا، چاہے اس زمانے میں کوئی ہوا چاہے آج ہونے کی کوئی کوشش کرتا ہے، دونوں ایک کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. دوغلی پالیسی نہیں چلے گی. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم حق کھول دیں گے. اس پہ میں نے ایک ریسرچ پیپر پورا لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اہل سنت پاک.com پہ بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. 2.5 سے 3 MB کی فائل ہے. عربی میں بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اردو میں بھی 50 حدیثیں. اپنے کمنٹس کوئی نہیں کیے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا نظام کیسے بگڑنا شروع ہوا خلفائے راشدین کے بعد. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو میں یہ کہتا ہوں میرا یہ ریسرچ پیپر انٹرنیشنل ہو چکا ہے کیونکہ یہ میں نے عربی میں بھی لکھ دیا ہے
تاکہ کوئی کہ یہ ترجمہ بدل دیا ہے، تو عربی کتابیں اور انٹرنیشنل نمبرنگ پہ علماء حرمین بیروت اور دارالاسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کی نمبرنگ ہے. جس کو چاہیے ہو mirza_95@yahoo.com کے اوپر مجھے ای میل کرے تو اس کو ریسرچ پیپر اور میرے 7 لیکچرز ہیں محرم اور کربلا سے ریلیٹڈ، اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھول کر بیان کیے ہیں. بہرحال جہادی تنظیمیں ہوں، فوج ہو، سیاسی پارٹیاں ہوں، لسانیت کی بنیاد پہ کوئی تنظیمیں بنی ہوئی ہوں، علاقوں کی بنیاد پہ، پنجابی پختون، ان بنیادوں پہ کسی بھی بنیاد کے اوپر، چاہے وہ کراچی میں قتل عام ہو سندھیوں کا مہاجروں کے ذریعے، یا مہاجروں کا جو ہے وہ سندھیوں کے ذریعے، یا ان کا پختونوں کے ذریعے پختون ان کا قتل کریں، یا بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل ہو، یا KPK کے اندر ہو، کہیں پر بھی وہ سب کی سب چیزیں کنڈیم ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا کسی بھی بنیاد کے اوپر، الا یہ جو ایکسیپشن آئیں گی وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہوگی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آ جائے تو میں قانون ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دوں. نہیں، آخرت کا دن بھی ہے. دنیا کی اگر عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ انصاف دینے والا ہے الحمدللہ. تو یہ پہلی حدیث تو ہو چکی، کافی حد تک دماغ کھل چکا. اب باقی 7 حدیثیں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے یہ 8 حدیثیں پوری ہو جائیں گی. دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں 4269 اور صحیح مسلم میں 277. مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں نے سن رکھی ہے، لیکن اس پہ ذرا غور کیجئے گا. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گود میں ایک طرف سیدنا حسن کو بٹھاتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے. یہ بھی حضور کے پوتوں کی طرح تھے، منہ بولے بیٹے تھے. زید ابن حارثہ ان کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، یعنی اتنے لاڈلے. بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی سفارش کرنی ہوتی تھی، بڑے سے بڑا جگہ صحابی جلال کی حالت میں حضور کے قریب نہیں جاتا تھا تو اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروائی جاتی تھی. اتنے لاڈلے تھے. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کتنے کلیئر کٹ ہیں، امت پہ شفیق. ایک مارکے کے اندر اسی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی. ہارڈلی 12-13 سال عمر تھی ان کی، اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی تقریباً 15-16 سال عمر تھی. غلطی کیا ہوئی؟ ایک کافر سے لڑائی ہو رہی تھی. جب وہ کافر نے دیکھا کہ میں پکڑا جا رہا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اسامہ بن زید نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو قتل کر دیا. شاید ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے کہ یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، عین ممکن ہے موت کے ڈر سے ہی پڑھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انتہائی جلال فرمایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ کیا پاکستانی طالبان نے پاکستانی فوج کا دل چیر لیا ہے کہ یہ منافق اور کافر ہے؟ یا عام مسلمانوں کا دل چیر لیا تھا تو نے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ اس وقت تو اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا. اور یہ جملہ کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے رہے کتنی دیر تک، حتیٰ کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، میں کافر ہوتا اور میں آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. اندازہ کریں. اور یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قتل کر دینا مسلمان کو. مہاجر کا سندھی کو، سندھی کا مہاجر کو، مسلم لیگ کا پیپلز پارٹی والے کو، پیپلز پارٹی والے کا مسلم لیگ کو، شیعہ کا سنی کو، سنی کا شیعہ کو. اللہ اکبر کبیرہ. اور صحابہ کرام کو منہ پہ جنہوں نے گالیاں دی ہیں، مولا علی کو منہ پہ کافر کہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. جب انہوں نے صحابہ کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا علی نے ان کے خلاف قتال کیا. اور جب قتال کیا آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے تاریخی دیکھ لیں. صحابہ نے پوچھا ان کی بیویوں کو لونڈیاں بنائے؟ کہا نہیں ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، جنازے خود پڑھائے.
اور ان کو مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا، حالانکہ وہ تھے جو صحابہ کو منہ پہ کافر کہتے تھے، گالیاں نہیں، کافر۔ سنن کبری البیہقی کھول کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب تک خوارج ہمیں السلام علیکم کہیں گے ہم ان کو وعلیکم السلام کہیں گے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اور خوارج کی مسجدوں سے جب تک حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم خوارج کا ساتھ نہیں دیں گے، نمازیں بھی خوارج کے پیچھے۔ یہاں لوگ مجھے پوچھ دیتے ہیں جی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، دیوبندیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے ہو جاتی ہے، فلاں کے پیچھے۔ کن چکروں میں ہم پڑ گئے بھائی؟ نماز کے اندر کوئی شرک نہیں کرتا، نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ بعد میں کسی کو تعویل کی غلطی لگ جائے آپ کا کام صرف سمجھانا ہے، پیغمبر بننے کی اور اللہ بننے کی کوشش ہم نہ کریں۔ یہ معاملہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنا ہے، ہم ٹکٹ دیں گے کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں۔ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا۔ ہمارا کام دعوت ہے، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ اس حوالے سے میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے، علماء و بزرگ، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت۔ میرے 12 لیکچرز کے کلپس اٹھا کر 112 منٹ کی گفتگو ہے، ایکسکلوسیو گفتگو ہے، بہترین گفتگو ہے۔ وہ میں جب بھی کسی کو ای میل کرتا ہوں ٹاپ پہ وہ گفتگو رکھتا ہوں، اور اس میں نے یہ سارے معاملات فرقہ واریت کے حوالے سے کتاب و سنت سے، الحمدللہ، بدعتی امام کے پیچھے نماز کا کیا مسئلہ ہے، کلمہ گو مشرک کا کیا حکم ہے کہ اس کو کافر کی طرح معاذ اللہ ٹریٹ کیا جائے گا، کیا یہ معاملہ ہوگا؟ تو میں نے یہ کھول کے دلائل کے ساتھ علمی رد کیا ہے، نہ کہ جذبات کے ساتھ۔ اب یہ دیکھ لیجئے کتنا سخت معاملہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ ان مولویوں کو بخاری مسلم تو پڑھی نہیں ہوئی، ان کی تو بخاری اور مسلم اپنے فرقے تک رہتی ہے۔ یہ حدیثیں بھی پبلک کو بتائیں نا، یہ ہم بتا رہے ہیں۔ صحیح بخاری 6878، صحیح مسلم 4375، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجھے وہ اللہ کا رسول مان لے، بس دو چیزیں، تو اس کا خون اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال نہیں کیا سوائے 3 وجوہات کی بنا پر۔ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ یہ جہادی تنظیموں والی، یہ فوج والی، یہ تنظیموں اور پارٹیوں والی، سیاسی لیڈروں والی نہیں، وہ سن لیجئے۔ 3، نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، یعنی جس نے کسی کو قتل کیا اس شخص کو جان کے بدلے جان اس کی لی جائے گی۔ نمبر 2، شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا، اور نمبر 3، جو شخص دین سے مرتد ہو کر جماعت چھوڑ کر بھاگ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کوئی، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں جب یہ آیات آئی تھیں، اس میں یہ جو بخاری اور مسلم کی احادیث میں جو 3 موقع آئے ہیں کہ آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں، ان میں سے 2 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئے، جسے آیت محاربہ کہتے ہیں۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو قتل کرے اس کے بدلے اس کو قانوناً قتل کیا جائے گا حکومت وقت، یا کوئی شخص فساد فی الارض کرتا ہے، تو وہاں کلیئر ہو گیا کہ قتل مرتد وہ ہے جو فساد فی الارض کرنے والا بندہ ہے۔ تو وہاں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 45 کے نام سے، قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اور فساد فی الارض۔ آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ 2 صورتیں وہاں پر بھی سورۃ المائدہ کے اندر بھی آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بعض لوگ پیش کرتے ہیں، وہ منکرین زکوٰۃ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ دینے سے نہیں، وہ مکر کے تھے۔ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم میں موجود تھے تو قرآن میں آیا نبی ان سے زکوٰۃ لیجئے، وہ کہتے ہیں نبی تو چلے گئے اب زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس طرح نماز اسلام کا حق ہے زکوٰۃ بھی اسلام کا حق ہے، جو ان دونوں میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ تو انہوں نے فرق کیا تھا اس حوالے سے کہ وہ منکر ہو گئے تھے اس فرضیت کے، وہ تو سارے متفق ہیں، مسلمانوں میں کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، نہ ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، کوئی بھی کہ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہو، نہ دیتا ہو الگ بات ہے، فرضیت کا انکار نہیں کوئی کرتا، ورنہ تو کافر ہو جائے۔ تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اسی طریقے سے
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتال تھا، چاہے وہ جنگ جمل میں ہو، جنگ صفین میں ہو، جنگ نہروان کے اندر ہو، تینوں جنگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی. اور یہ سیدنا علی کی خصوصیت ہے، سوائے سیدنا علی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ کے بارے میں، ایک ایک جنگ کے بارے میں معاملات کو نہیں کھولا، کیونکہ باقی جنگیں ایمبیگوس نہیں تھیں. منکرین زکات کے خلاف جو قتال تھا ایمبیگوس نہیں تھا، صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. جن جنگوں میں اختلاف ہونا تھا ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کھول دیا. پہلی تو وہ حدیث، وہ 50 احادیث جو میں نے جمع کی ہیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ریسرچ پیپر نمبر 5B، اس میں یہ ساری احادیث ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مجھے مجبوراً قرآن کو منوانے کے لیے الٹیمیٹلی آخری ریزارٹ کے طور پر قتال کرنا پڑا مشرکین کے خلاف، تم میں ایک خوش نصیب ایسا ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا لا، الفاظ ہیں لا، اللہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نہیں نکلتے تھے. فرمایا نہیں. حالانکہ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی کیا، لہذا کلیئر ہو گیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا قتال کافروں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے نہیں، ورنہ تو انہوں نے بھی قتال کیا تھا. سیدنا عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو شخص میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے یہ وہ خوش نصیب ہوگا. اور وہ تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی جوتیاں گانٹھ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آپ آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب دیکھیں، جس شخص کو اتنی بڑی بشارت اس کی زندگی میں پتا ہو، اس کے بارے میں جعلی باتیں کرنا کہ وہ روتے تھے کہ کاش میں نے معاویہ کی بات مان لی ہوتی، یہ ہوتا. اور بھائی جس کو نبی پہ پکا یقین تھا کہ میری محبت ایمان کا حصہ ہے، صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث کتاب الایمان میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. جس کی محبت لٹمس ٹیسٹ تھی ایمان کا، اس کو کیسے شک ہو سکتا تھا کہ میری جنگیں جو ہیں وہ حق پر مبنی نہیں ہیں؟ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو شک کبھی نہیں ہوا، ورنہ تو نبی کی نبوت پہ شک ہوتا. تو سیدنا علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، تو وہ تو جنگ کی بشارت موجود تھی کہ خلافت راشدہ قائم تھی، اور چند لوگوں نے اپنی پارٹی بنا کے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، تو ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا، دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور آل محمد کا باپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جنگ جمل دیکھ لیں، مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود. میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حق گو تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی چھپائی نہیں. اور حالانکہ اپنی بیوی کا نام آ رہا تھا. کون شخص اپنی بیوی کے بارے میں بات کرتا ہے؟ کتنے ترک اس حدیث کے موجود ہیں. شیخ البانی بھی سلسلہ حدیثہ میں صحیحہ میں انہوں نے حدیث حوب نام کا پورا چیپٹر باندھ دیا ہے، اور تقریباً 20 ترک لے کے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، کہ میری بیوی کا اس وقت کیا حال ہوگا، تم میں سے ایک میری بیوی ایسی ہوگی جس پہ اس کے عمل کی وجہ سے حوب کے کتے بھی بھونکیں گے. اور جب سیدہ عائشہ جمل کے لیے نکلی، حوب نامی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، کتے بھونکے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا حوب. ان کا مجھے واپس لے چلو، میں تو آگے علی سے نہیں لڑنے والی. اور ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ کی وجہ سے صلح ہو جائے گی، لیکن ہوا وہی کچھ. اور سیدنا علی بالکل کلین سویپ جنگ جیتی، جنگ جمل. لیکن سیدہ عائشہ کی جان بخشی ہوئی سیدنا علی کی وجہ سے. اور کہا کہ تم اب بھی میری ماں ہو، اگرچہ جو کچھ تم نے کیا. تو عزت کے ساتھ ان کو وہاں سے روانہ کیا. پھر وہ پوری زندگی روتی تھی. صحیح بخاری کھول کے دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قبروں کے ساتھ مجھے دفن نہ کرنا کہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں. جو کچھ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا. اچھا، جنگ جمل بھی، جنگ صفین، وہ تو جناب حدیث متواترہ بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. عمار ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی. چیف آف آرمی سٹاف تھے سیدنا علی کی طرف سے جنگ جمل میں عمار ابن یاسر. 93 ایئرز ایج تھی اس وقت ان کی. ان کو شہید کیا گیا. سیدنا معاویہ کے سامنے لا کے سر رکھا گیا. مسند امام احمد المستدرک الحاکم کھول کے دیکھ لیں.
اور ایک کہتا ہے جی میں نے مارا عمار کو، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہنے لگے تم دونوں ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت دو۔ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا اگر عمار کو قتل کرنے والا، اس کا مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ تھا۔ اس پہ شیخ البانی نے پھر پورے صفحے کالے کیے، انہوں نے کہا ابو الغادیہ چاہے صحابی تھا لیکن یہ اس پہ فٹ ہو گئی بات۔ بولے اعوذ باللہ۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور جنگ نہروان خوارج کے خلاف بخاری اور مسلم کے چیپٹرز ہیں پورے پورے کہ اس مخلوق میں افضل ترین لوگ ہوں گے جو خوارج کو قتل کریں گے۔ اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر نہروان پر خوارج کے ساتھ قتال کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ یہ ساری حدیثیں میں نے اس 50 احادیث میں جمع کی ہیں، عربی میں بھی اور اردو کے اندر بھی۔ تو سیدنا علی کا جو قتال ہے معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ میں نے یہاں پہ کلیریفیکیشن ضروری سمجھی۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، دیکھ لیں یہ بھی متفق علیہ حدیث۔ صحیح بخاری 6864، صحیح مسلم 4381۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت آتی ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن وہ حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے معاملے میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی۔ ظاہر ہے کسی شخص کے سب سے بڑا حق سلب کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو زندگی کی نعمت سے محروم کر دیں۔ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے حقوق العباد میں؟ باقی سارے جرم چھوٹے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام کے نام کے اوپر قتل کر دے، لسانیت کی بنیاد پہ، سیاسی پارٹی کی بنیاد کے اوپر قتل کر دے، والعیاذ باللہ تعالی۔ پانچویں حدیث بھی صحیح بخاری کی 3166۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دیکھیں کتنا خطرناک نام، جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان حکومت میں جزیہ دے کر رہ رہا ہو، کافر کو قتل کیا، مسلمان نہیں، ذمی کو جس نے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکے گی۔ ایک کافر کو ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وہ خوشبو جو 40 سال سے کے فاصلے سے سنی ہے۔ یہ بخاری ہے بھائی، وہ مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری 3166۔ اور یہاں کہہ رہے جی اتنے ہندو بھڑکا دو تو فلاں کر دو تو وہ کر دو۔ خدا کے لیے یار کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ والعیاذ باللہ تعالی، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ڈینجرس ترین آیت ہے اس حوالے سے۔ آپ کے قرآن پاک میں 114 نمبر پیج یہ نکال لیجئے اور یہ سنائیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ 32 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل کا ذکر کیا کہ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 114 صفحے سے شروع ہو رہی ہے، من اجل ذالک، اس واقعے کی وجہ سے جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، بالکل کلیئر کٹ طے کر دی تھی۔ اور بنی اسرائیل کی وہی کنٹینیوشن ہے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس شخص نے بھی جان کے بدلے جان کے علاوہ اگر کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ کے علاوہ کسی کو قتل کیا، کوئی زمین میں ڈاکہ، آدھی مجرم ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوگوں کو قتل کرتا ہے، ان دونوں کو اگر قانون قتل کرے وہ تو جائز۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر کے رکھ دیا۔ مسلمان کو قتل نہیں، انسانیت، پوری انسانیت کو، اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندگی بخشی، جس نے جان بچائی کسی ایک کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ ایک انسان کی جان بچانا، مسلمان نہیں، ایک انسان کی جان۔ اور یہ وہ آیت ہے جو کہ ہاسپٹل کے باہر لکھی ہوتی ہے اور اندر بدماش ڈاکو قسم کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر آیت لگائی ہوئی ہوتی ہے جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا، اور اندر جناب انسانیت کو مارنے کے اسباب کر رہے ہوتے ہیں، اتنی اتنی فیسیں لیتے ہیں
کہ ایک غریب آدمی جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ اس کی جان ہی چلی جائے صرف اس کی فیس سن کے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو اب یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہاں پشاور میں چرچ کے اوپر حملہ ہوا، تو یہاں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں حملہ کیا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن جس نے کیا ہے شریعت کے مطابق کیا ہے۔ اور یہ کون سی شریعت ہے؟ شکر ہے شریعت اسلامیہ نہیں کہتے، شریعت ان کی، شریعت اسلامیہ کے مطابق جو تھا وہ میں نے تو آپ کو سنا دیا، ٹھیک ہے۔ ان کو بتائیں کہ یہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ایک ذمی کافر کو بھی قتل کرنے والا، صحیح بخاری 3166، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ 40 سال کی مسافت سے خوشبو آتی ہوگی۔ اور یہ آیت بھی آپ نے سن لی کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو جس نے کیا شریعت کے مطابق کیا۔ تو پھر اگر یہی بات یورپ اور امریکہ والے لے لیں جہاں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، تو وہ بھی پھر جتنی نئی مسجدیں بن رہی ہیں ان پہ بم مارنے شروع کر دیں، امریکہ بھی اور یورپ بھی، پھر ہمیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس یہاں کرسچینٹی کی حکومت ہے، ہماری مرضی، ہم مسجدوں پہ ہم اپنی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں۔ اسی لیے میں نے آج کے دور کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ رچرڈ ڈاؤکنس نے جو کتاب لکھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس کے اوپر ایک پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو، مسئلہ نمبر 83B کے نام سے، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اس کے جتنے بھی اعتراضات تھے ان کو میں نے الحمدللہ علمی طریقے سے ایڈریس کیا ہے اس حوالے سے۔ چھٹی حدیث، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، ترمذی میں 3029، نسائی 3999، ابن ماجہ 2621، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت مقتول شخص جس کو دنیا میں ناحق قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس شخص کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، جس نے قتل کیا ہوگا اس کا خون اس وقت بھی بہ رہا ہوگا، اسی طریقے سے اس کی مظلومیت اس پر نظر آ رہی ہوگی، تو وہاں پر مقتول قاتل کو پیشانی کے بالوں اور سر سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا اے رب مجھے آج انصاف دلا کہ اس شخص نے مجھ سے زندگی کی نعمت کیوں چھینی تھی دنیا کے اندر۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ پھر ہوگا جب یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا۔ اسی لیے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں پہلے بیان کر چکا، قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بھائیوں اس کو آسان نہ سمجھیں۔ 7ویں حدیث اتنی خطرناک، جامعہ ترمذی میں 1395، سنن نسائی 3987، سنن ابن ماجہ میں 2619، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا یہ کم ہے، اور ایک مسلمان کو قتل کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا فساد نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل۔ لیکن یہاں کتنا ہلکا ہے، ایک چڑیا مار دیا، انسان مار دیا، برابر ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ 8ویں حدیث، سنن نبی داؤد میں 4270، سنن نسائی میں 3984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بہت کریٹیکل حدیث تھی، اس کو میں نے اینڈ پہ رکھا ہے اور یہ بہت کڑوی ہے، شاید مشکل سے ہمیں ہضم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص شرک کی حالت میں مرا، یا سوائے اس شخص کے کہ جس نے جان بوجھ کے کسی دوسرے کو قتل کیا۔ دیکھ لیں، اب آپ سمجھ لیں اس آیت کا مطلب جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 اور 116 میں آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے معاف کر دے گا لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، تو نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ اور وہ حضور نے اشارہ دے دیا کہ یا تو مشرک پھنس گیا قیامت والے دن، یا کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا۔ یہ نہ ہو کہ ہماری داڑیاں، ہماری نمازیں، ہماری پگڑیاں، ہمارے قلوت نازلہ پکڑ کے ہمارے منہ پر مار دیے جائیں اگر کسی انسان کو ناحق قتل کیا، انسان کو، اور مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، اور وہ کسی ناحق کسی کو قتل کیا، والعیاذ باللہ تعالی. اور سورۃ النساء کی 93 نمبر آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کیا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اور بڑے عذاب پہ مسلط کیا جائے گا اس پہ. اور اسی پہ میری مسئلہ نمبر 28 کے نام سے گفتگو ہے، قتل مسلم کی مذمت اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت، والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ 8 حدیثیں تو مکمل ہوئیں، ایک آخری حدیث میسج کے طور پر ہے، اس میں میری گفتگو مکمل ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث. اور یہ حدیث کس موقع پہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبات میں سے. صحیح بخاری میں 4406، صحیح مسلم 4383، حجۃ الوداع والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النہر کو ایک خطبہ دیا. ایک تو آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا 9 ذی الحجہ 11 ہجری میں، 10 ہجری، 9 ذی الحجہ 10 ہجری. ایک اس سے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا، یعنی 10 ذی الحجہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. اس خطبے میں کافی الفاظ ہیں، وہ ڈیٹیل سے میں نے مسئلہ نمبر 66A میں بیان کیا ہے، محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی پوائنٹس. لیکن اس کا کچھ حصہ میں یہاں پر ضرور بیان کرتا ہوں. بخاری اور مسلم کا متفقن علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبوں میں سے حجۃ الوداع کا خطبہ اور یوم النہر 10 ذی الحجہ کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری جان نمبر 1، نمبر 2 تمہارے مال، نمبر 3 تمہاری عزتیں. ایک مسلمان کی یہ تینوں چیزیں، جان، مال اور عزت، دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہیں. ان کی حرمت اسی طریقے سے ہے اللہ کے حضور جس طرح آج اس مہینے ذو الحجہ کی حرمت اور عزت ہے اللہ کے حضور، اس شہر مکہ کی عزت اور اس آج کے دن کی عزت ہے اللہ کے حضور، یوم النہر کی. بالکل. اب ہم عبادتوں میں تو بڑے شیر ہوتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور مکے کا شہر بڑا متبرک ہے، اور اسی طریقے سے جو یوم النہر ہے وہ بڑی برکت والا دن ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح جس طرح ان چیزوں کی عزت کر رہے ہو اللہ کے نزدیک اسی طرح عزت ہے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی. والعیاذ باللہ تعالی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. واضح الفاظ، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. اور بتاؤ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اور پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس دین کے پیغام کو ہر اس شخص تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں. بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ تو مولویوں نے بعد میں کہا نا کہ ڈگری چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے. حضور تو کہہ رہے ہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دو. حضور نے ہمیں ڈگری دے دی ہوئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ امت دعوت ہے، تو اس کو تو ڈگری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان مولویوں کی ڈگری کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں اگر ایک آیت بھی، ایک بات بھی صحیح پتا ہے وہ ہم دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے. مولوی تو نہیں پہنچا رہے کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ تو روٹی کو سامنے رکھ کے کوئی بات بتاتے ہیں جس سے روٹی بند نہ ہو. اور اس لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے رول کر رہے ہیں اور ہم ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مولویوں کے، ان پارٹیوں کے، ان تنظیموں کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو اہل حق ہیں، جو کافروں کے خلاف قتال کر رہے ہیں، ان پر کافر مسلط ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم قتال کی مذمت نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنا ایمان برباد کرنے والی بات ہے. لیکن ایک مسلمان کا اسلام کے نام پر دوسرے مسلمان کلمہ گو کو قتل کرنا اور اس کا یہ سمجھنا کہ میرے فرقے کے علاوہ سارے کافر واجب القتل اور گستاخ رسول اور مشرک ہے، یہ معاملات یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بڑے بڑے مولوی آپ کو دوزخ میں ہی نظر آ رہے ہوں گے، حضرت صاحب جو دنیا کے اندر بڑے بزرگ بنے ہوئے تھے، الا ماشاء اللہ والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں
میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔